السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور سوال دیکھ لیتے ہیں کہ سوال آیا ہے کہ سر کیا ہم جنت میں اللہ کی عبادت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ وہاں پہ نمازیں ہیں، وہاں پر مختلف عبادات ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیں، یاد رکھیں کہ شریعت کا جو عمل ہے وہ یہاں دنیا تک محدود ہے۔ دنیا دار العمل ہے۔ جو بھی آپ سے عمل کی توقع کی جاتی ہے وہ اس دنیا تک ہے بس۔ اب جو کہا نا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، وہ یہاں کی زندگی میں، عالم ارواح میں بھی اس طرح کی کوئی شریعت نہیں ہے، برزخ میں بھی کوئی شریعت نہیں ہے، میدان حشر میں بھی کوئی شریعت نہیں ہے، جنت میں بھی کوئی شریعت نہیں ہے۔ شریعت اس دنیا تک ہے۔ شریعت کیا ہے؟ وہ قوانین ہیں جن کے تحت آپ نے زندگی گزارنی ہے، اور ان کو اللہ اور اس کے رسول نے آپ کے لیے متعین کیا ہے، ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آپ نے یوں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ جب ایک انسان جنت میں داخل ہو گیا تو وہ جنت میں جو پہنچا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے پہنچا ہے، اور اس رحمت اور فضل کا وہ مستحق اسی لیے ہوا ہے کیونکہ اس نے نیک عمل کیے ہیں اور اللہ کے لیے کیے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کیے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو انعامات یوں عطا کیے کہ جنت میں داخل فرما دیا۔ تو شرعی اعتبار سے جنت میں کوئی عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی شخص ویسے ہی اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ جنت میں دیگر مخلوقات جو ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے، جیسا کہ جنت کے پرندے ہو گئے، یہاں تک کہ جنتی کی جوتی بھی تسبیح پڑھتی ہوگی۔ اس پر بھی میں آپ کو دروس دے چکا ہوں۔ حوروں کی دروس میں آپ کو اس بات میں بھی بتا چکا ہوں کہ ان کے لباس کیسے ہوں گے اور ساری تفصیلات۔ اچھا، پھر یاد رکھیں سورہ یاسین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیہ نمبر 54 میں فرماتا ہے فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، یہ وہ دن ہوگا کہ کسی جان پر، کسی نفس پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں جو انعام دیا جائے گا وہ انعام اس شے پہ ڈیپینڈنٹ ہوگا جو تم عمل کرتے رہے ہو۔ پاسٹ کا، ماضی کا صیغہ ہے، جو تم کر کے آئے ہو، یہ نہیں کہ اب کرو گے۔ تو اس اعتبار سے جنت میں اگر کوئی اللہ کی عبادت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن کوئی شرعی طور پر قانون لاگو نہیں ہوگا۔ اور جنتی تو ویسے ہی نفس کے اعتبار سے مطمئنہ پر، جسم کے اعتبار سے اپنے کمال پر، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت سے سرشار ہوگا۔ اس کا ہر لمحہ اللہ کی عبادت ہی ہوگا، کیونکہ وہ رب کی محبت میں غرق ہوگا۔ اسے رب کے سوا کسی شے سے وہ محبت نہیں ہوگی جو رب سے ہوگی، تو رب کی محبت ہر چیز پر غالب ہوگی۔ وہ رب کے دیدار اس کے لیے سب سے زیادہ بڑی، سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اچھا، پھر سورہ یاسین ہی کی آیہ 55 میں آ جائیں، اس میں اللہ فرماتا ہے ان اصحاب الجنہ، بالتحقیق بے شک جو جنتی ہوں گے، اصحاب الجنہ، ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، کہ یہ جو جنتی ہوں گے یہ اپنی آرام گاہوں میں بیٹھے ہوں گے، اور مصروف کس چیز میں ہوں گے؟ انجوائمنٹ میں۔ اللہ نے جو انجوائمنٹ انہیں دی ہوگی، یا جو انجوائمنٹ کے معاملات وہاں جنت میں ہیں یا ممکن ہیں، وہ اس میں مصروف ہوں گے۔ تو لوگ کہتے ہیں نا جنت کی مصروفیت کیا ہے؟ جنت کی مصروفیت پہ بھی میں آپ کو بڑی تفصیل سے ایک درس پہلے دے چکا ہوں کہ جو تمام چیزیں جائز ہیں، وہ تمام چیزیں جو قابل اعتراض نہیں ہیں، وہ جنت میں جائز ہوں گی۔ جو جنت میں جائز ہوں گی تو جنتی ان سے لطف اندوز ہو رہا ہوگا۔ اب ہم نے دنیا میں انجوائمنٹ کی جو ڈیفینیشن بنائی ہوئی ہے، وہ ڈیفینیشن انجوائمنٹ کی نہیں ہے۔ انجوائمنٹ کی ڈیفینیشن وہی ڈیفینیشن ہوگی جس کی اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کیونکہ جب ہم لفظ انجوائمنٹ کہتے ہیں نا کہ انجوائنگ دیم سیلوز،
تو اب لوگ، اب یہ جو دنیا میں ہم نے شغل میلے لگائے ہوئے ہوتے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں شاید جنت میں بھی ایسی ہی شغل میلے لگے ہوں گے، اور یہ ہمارے ہاں شغل میلے کے اندر بعض گناہوں کی محفلیں ہوتی ہیں، ہم نے گناہوں کو بھی شغل میلے بنایا ہوا ہے، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی چلو دنیا میں تو پابندی ہو گئی، جنت میں پھر یہ شغل میلے کریں گے۔ استغفر اللہ العظیم، یعنی ایسی سوچ پر تف ہے کہ جو جنت جیسی پاک جگہ پہ گناہوں کی خواہش کرتا ہو۔ جی اب غور کریں نا، گناہ جو چیز اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پسند نہیں فرمائی، کہتا ہے جنت میں کروں گا۔ اچھا، بعضیں چیزیں ایسی ہیں جو دنیا میں منع ہیں، کیونکہ دنیا میں وہ چیزیں جو ہیں وہ انسان نے اس لیول پہ نہیں انہیں بنایا جس لیول پہ جنت میں وہ چیزیں تخلیق ہوئی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پہ انسان دنیا میں شراب بناتا ہے، وہ مضر صحت بھی ہوتی ہے، اس کے اثرات بھی بہت مضر ہوتے ہیں، اور وہ عقل کو بھی معوف کرتی ہے، بدن کو بھی خراب کرتی ہے، اور لائف ایکسپیکٹنسی بھی ریڈیوس ہوتی ہے، آرگنز کو بھی ڈسٹروائے کرتی ہے۔ لیکن جنت کی شراب ایسی نہیں ہے، اس میں نہ نشہ ہے، نہ اس میں کوئی ڈسٹرکٹیو ایلیمنٹس ہیں، وہ ایک شے ہی الگ ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کی شراب کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے وہ عقل کو معوف کرنے والی نہیں ہوگی، وہ تمہارے لیے ڈسٹرکشن والی نہیں ہوگی، بلکہ وہ تمہارے لیے لذت والی بھی ہوگی اور تمہارے لیے اچھی بھی ہوگی۔ تو اب ان چیزوں کا اطلاق جو خاص جنت سے کے متعلق کیا گیا ہے وہ تو اللہ نے خود بیان فرما دیا، لیکن وہ انجوائمنٹ کی ڈیفینیشن کہ بھائی ہم اب یہاں والی کوئی کہے گا نا یہاں والی بدمست کرنے والی شراب مل جائے، ایسی شراب جنت میں نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو یہ بھی مغالطہ لگتا ہے نا کہ اچھا دنیا میں تو منع کر دی، جنت میں حلال کر دی، کیونکہ یہ وہ شے ہی نہیں ہے، نام ایک سا ہے، شے وہ نہیں ہے، شے مختلف ہے۔ اب دیکھو نا، جنت میں لوگ فروٹس کھائیں گے، وہ فروٹس کھانے کے بعد ان کو ایسا لگے گا کہ یہ تو دنیا سے کچھ ملتے جلتے ہیں، پر ذائقے میں وہ ایسے ہوں گے کہ دنیا میں آپ نے ایسا ذائقہ چکھا ہی نہیں ہوگا۔ آپ نے لاکھ چونسے سندڑی انور رٹول کھائے ہوں، جنت میں جب آپ کو آم ملے گا تو آپ کہیں کہ لگتا تو انور رٹول جیسا ہے، لگتا تو چونسے سندڑی جیسا ہے، پر سبحان اللہ، اور جب چاہو مل رہا ہے، گرما کا انتظار بھی نہیں کرنا۔ تو اس طرح کے جو معاملات ہیں تو وہ ایک جیسے تو معلوم ہوں گے پر دنیا کے جیسے، پر وہ ہوں گے نہیں دنیا کے جیسے۔ تو اینی وے، امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو آپ کے سوال کا جواب بھی مل گیا ہوگا، اور ذرا انجوائمنٹ کا کانسیپٹ بھی اپنے ذہنوں میں کلیئر کر لیں۔ جب جنت کے بارے میں سوچیں، اچھا سوچیں، اچھی جگہوں کے بارے میں اچھا سوچا جاتا ہے۔ اپنے سوچ کو، اپنے ذہن کو صاف کریں۔ اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں پھر اگلی دفعہ۔ السلام علیکم۔